نحمده ونصلي على رسوله الكريم على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا. صدق اللہ العظیم. میرے نہایت ہی لائق سر تکریم انتظامیہ، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری بچیوں، آج ہم اس جگہ پر لونگسٹن کی جامع مسجد، آپ اسے گلزار مدینہ کہہ لیں یا بہار مدینہ کہہ لیں، کیونکہ جس لفظ کے ساتھ، جس جگہ کے ساتھ نسبت مدینے والے کی ہو جاتی ہے وہ جگہ ساری برکت والی بن جاتی ہے. مدینہ شریف کہ معجم البلدان کے اندر 18 نام ہیں، لیکن پہلے اس کو یثرب کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام سے نسبت ہو گئی تو جو بیماریوں کا گھر تھا وہ رحمتوں کا گھر بن گیا. اور طریق گواہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ تاریخ انسانیت میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی ایسا آدمی اچانک کسی علاقے میں گیا ہو تو علاقے کے کڑوے کنویں میٹھے ہو گئے. فضا جو اتنی ناگفتہ ہو، اتنی خراب ہو کہ جو وہاں پر جائے تو سلسلہ تولید خراب ہو جائے، لوگوں کے گھر میں اولاد پیدا نہ ہو، فضا اتنی خراب ہو کہ فصل باڑی تک نہ ہو، یعنی ہر چیز جو ہے امپاسبل ہو. لیکن تاریخ انسانیت کے اندر ایک ایسا کامل انسان آیا، نائب رحمان آیا، نبیوں کا امام آیا، مومنوں کی جان آیا، سنیوں کی پہچان آیا، والی دو جہاں آیا، مالک سرور انس و جہاں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی آپ کا قدم مبارک اس حدود کے اندر ابھی لگا نہیں گیا ہے، نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی دیر تھی، جہاں خزاں تھی وہاں بہاریں آ گئی، جہاں پر زحمتیں تھیں رحمتیں آ گئی. کریم آقا علیہ السلام کے قدم کی برکت کی وجہ سے جس کو لوگ بیماریوں کا گھر کہتے تھے، اللہ نے تا قیامت مومنوں کے لیے تسکین جان اور رحمتوں کا گھر بنا دیا. جیسے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، حب احمد اگر سے ہی سینے میں ہے، میں یہاں ہوں. آپ ہندو پاک میں تھے نا، انڈیا میں، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. کہ اب مومن کی نگاہ جب اٹھتی ہے تو مدینے کی طرف جاتی ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے لجپال ہے، جیسے احمد مختار ہے، ایسا نہیں کوئی. شاعر نے تو ایک لفظ کہا، میں نے 4 کہے. شاعر تو کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے، میں کہتا ہوں جیسے احمد مختار ہے، جیسے میرے لجپال ہیں، ایسا نہیں کوئی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کی نسبتوں کی برکتیں ہیں. ہم خوش نصیب ہیں دوستوں اور بزرگوں. اللہ نے ہمیں نبی دیا تو نبی اعظم عطا فرمایا، بولو سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں صحابی دیا تو ہمیں صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم عطا فرمایا. امام دیا تو امام اعظم عطا فرمایا. ارے پیر دیا غوث اعظم عطا فرمایا.
اب آپ کہیں گے مدنی میاں صاحب آپ ایک خطابی باتیں کرتے ہیں جو وائز کرتے ہیں، کوئی حوالہ بھی دینا۔ قرآن سے حوالہ دیتا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت طیبہ تلاوت کی ہے نا، اس کا معنی اگر میں خود اپنی طرف سے کروں تو لوگ کہیں گے کہ علماء اہل سنہ والجماعت جو ہے یہ من گھڑت اور خیالی معنی کرتے ہیں۔ جو لغت کے دیکھو، جب ہمارے بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا، what they need books, they need dictionary for research. Some students they like to sit into the library of which university they go to for reading something. کئی دفعہ ہم اسٹوڈنٹس کو فون کرتا ہوں، کہتے ہیں استاد جی معذرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی میں تھے اور ہم مختلف کتابوں کو ڈکشنریوں کو کھول کر ہم اپنا سلیبس سے اپنا اسٹڈی کر رہے تھے۔ تو قرآن کی بھی ایک ڈکشنری ہے، اس ڈکشنری کا نام جو ہے مفردات القرآن ہے، مفردات القرآن۔ اس کے رائٹر کون ہے؟ اس رائٹر کا نام امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ محبت سے ان لوگوں کو جب نام آئے نا، محبت سے سبحان اللہ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ساری زندگی پہرا دیا ہے، پر پہرا دینے کی برکت تھی، پھر کملی والے راضی ہو گئے، پر جس کے حضور ہو گئے پھر ان کا زمانہ ہو گیا۔ انہوں نے ڈکشنری لکھی ہے، ویسے تو مرتضی زبیدی کی ڈکشنری بھی ہے، یہ فل عربی کی ہے، لیکن قرآن کی جو پہلی ڈکشنری ہے اس کا نام مفردات القرآن ہے۔ اگر آپ انما لفظ ولیکم اللہ، ولیو کا معنی دیکھیں، میننگز دیکھیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے فرینڈ، ہیلپنس۔ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ بھی تمہارا دوست ہے، مددگار ہے۔ انما ولیکم اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول بھی تمہارے مددگار ہے۔ اور والذین آمنوا، پھر جنہوں نے مصطفیٰ کے در کی نوکری کی، گدائی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، نکاح کی ولی بنا دیا، وہ لوگ جو ولی ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اب اللہ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن نبی اور صالحین جو ہیں وہ اللہ کی عطا سے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کی زیادہ تشریح نہیں میں کرتا، ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اللہ نے اپنی ذات بابرکات کے لیے لفظ سمیع بصیر کا استعمال کیا ہے۔ سامع یسمع کا معنی ہوتا ہے سننا، بصیرہ کا معنی دیکھنا۔ اللہ دیکھنے میں، سننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن یہ جسم سارا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ چلنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو اب معنی یہ کریں گے، ہمارے لیے بھی لفظ سمیع بصیرہ استعمال قرآن میں ہوا ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں اس پر ضرور بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے میں، سننے میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہم دیکھنے میں، ہم سننے میں، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کے پاس معنی یوں کریں گے ذاتی طاقت ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے، مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے ہے۔ اب آپ کہیں گے مدنی میاں یہ ایک اور بات درمیان میں چھوڑ دی ہے کہ نبی علیہ السلام کی عطا سے ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ویسے نہیں ہے، یہ امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی۔ لفظ اکیلا قاسم نہیں، لفظ ساتھ خازن بھی ہے۔ خازن کا معنی ہوتا ہے خزانچی، بے شک دینے والا تو خدا ہے،
پر اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ اب خدا دیتا ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام لیتے ہیں، اور اس کے خاص بندے جو اس کے خاص مقربین ہیں وہ رسول اللہ کے در پہ جاتے ہیں یا یہاں بیٹھ کے نظریں ملاتے ہیں، پھر سرکار سے لیتے جاتے ہیں، ہمیں عطا کرتے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارے امام کا کوئی بھی کام جو ہے وہ کتاب و سنت کے باہر نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ سلام لکھا نا، حاجی صاحب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ خدا کی قسم اگر ساری زندگی میں ہم اعلیٰ حضرت کو دعائیں کرتے رہے، یہ تھوڑی ہے کہ ان کے ایک سلام نے اربوں لوگوں کے دل کے اندر محبت رسول کی شمع روشن کر دی۔ وہ سمجھے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے پہلے عشق مصطفیٰ چاہیے، صحابہ اکرام کی محبت چاہیے، آل پاک کی محبت دل میں چاہیے۔ پھر اعلیٰ حضرت کا جب آدمی کلام کھولتا ہے تو کبھی اعلیٰ حضرت کے کلام میں قرآن بولتا ہے یا مصطفیٰ کی حدیث بولتی ہے۔ اب میں تلاوت کروں گا تو اب ماحول بن گیا ہے، اب ہماری گاڑی کا رخ جو ہے مدینے کی طرف ہو گیا ہے، اب رخ مدینے کی طرف ہو گیا ہے۔ اب گاڑی کا رخ کرنا یہ میرا کام تھا، کرم کرنا مدینے والے کا کام ہے جی۔ تو اب میں تلاوت کروں گا تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو غوث اعظم اس وجہ سے غوث کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ جو میں نے قرآن سے سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 3 پایہ سے اگلا رکوع جو ہے جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اس رکوع کے اندر ہے نا، اس رکوع کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ آیت نمبر تو مجھے یاد نہیں زبانی، میں دکھا سکتا ہوں کہ اللہ بھی مددگار ہے، اس کے رسول بھی تمہارے مددگار ہیں، اور اللہ کی عطا سے اس کے خاص بندے ایمان والے نبی کا کلمہ پڑھنے والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا ہے یہی بیان کر دیتا ہوں، پھر دہرا دوں گا تاکہ یاد ہو جائے گی بات کو دہرانا میرے خالق کائنات کی سنت ہے۔ دیکھو نماز کا اللہ نے بہانے سے 700 مرتبہ قرآن میں کہا، کبھی کہا ورکعوا مع الراکعین، کبھی نماز کا اشارہ کیا جو قیام کرتے ہیں، اور قیام کر کے ہاتھ پھیلانا بندو تمہارا کام ہے، جنت کے سارے دروازے کھولنا میرا کام ہے۔ کبھی مصطفیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا، محبوب تو اشارہ کر دے، جو نماز پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بار بار رپیٹ کیا، کیونکہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے وہ ماں کا پیار ہوتا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ ماں کو ثالث کرتے ہیں، اور ماں سے حدیث پاک میں آتا ہے 100 گنا 100 ٹائم ابو اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے پیار کرتا ہے۔ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ حضور کا غلام ہو وہ جہنم میں جائے، خدا نہیں چاہتا۔ خدا نے ہمیں نبی ایسا عطا کیا ہے جو حریص ہے، حریص علیکم بالمؤمنین ہے، جو ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ میرے غلاموں کا بھلا ہو جائے۔ ہم خوش نصیب ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم کا معنی ہے مددگار۔ کتنی مدد کرنے والے ہیں، کتنے مقام والے ہیں۔ لغات الحدیث ایک ڈکشنری کی کتاب ہے، یہ حدیث پاک کی ہے کتاب۔ علامہ وحید الزمان حیدرآبادی انڈیا کے ایک عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ دنیا پر ہر وقت 40 ابدال ہر وقت رہتے ہیں، اور 40 ابدال کے اوپر مقام جو ہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
بہت بڑا مقام ہے غوث اعظم کا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب اولیاء کاملین سے اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان.
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے تو سب کچھ آپ ہی ہیں سرکار دو عالم، میں تو جی بھی رہا ہوں فقط آپ ہی کے لیے. اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا آقا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا آقا. جھکنے نہیں دیتا مجھ کو سہارا تیرا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے.
تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں سید کمال شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. آپ نے منقبت پڑھنی تو آپ کے بیٹے تشریف لے کے آئیں احمد گیلانی صاحب، وہ انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب کے لفظ جگر وہ انشاءاللہ آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ کہتی تھی گر گر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گر گر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہے. یہ کہتی تھی گر گر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہے. بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہے. بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہے. اٹھی 400 رحمتوں کی گھٹائے، معطر معطر ہے ساری فضائے. اٹھی 400 رحمتوں کی گھٹائے، معطر معطر ہے ساری فضائے، ہے ساری فضائے. خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے. شاف روزے جزا گئے ہے، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہے. بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب
جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ تھے قبلہ شاہ صاحب کے لگتے جگر سید احمد گیلانی صاحب، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے. نعت پڑھنا در حقیقت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہے. محبت سے بولو. نعت پڑھنا در حقیقت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اردو کی زبان میں نثر میں یا انگلش میں یہ درود ہے، اور جو پڑھتا سرکار پہ درود ہے وہ بن جاتا مدینے والے کا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو پڑھتا درود ہے بن جاتا مدینے والے کا وہ محبوب ہے. اور یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے وہ آدمی قریب ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے. یہ نعت شریف پڑھتے ہیں، بچوں کو نعت پڑھنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں، تو اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے لبوں کے اوپر سرکار کا نام آتا ہے، اور جب لبوں پر سرکار کا نام آتا ہے پھر سمجھو بگڑا ہوا کام بن جاتا ہے. کیونکہ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب میں منقبت پیش کرنے کے لیے قبلہ شاہ صاحب کو میں عرض کرتا ہوں، سید کمال شاہ صاحب کو، کہ وہ کمال کے ساتھ آ کے حضور غوث اعظم کی شان میں کمال والی وہ منقبت پیش فرمائے گی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. رسول اللہ کا دشمن ہے غوث پاک کا دشمن. رسول اللہ کا دشمن ہے غوث پاک کا دشمن. رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا. رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا. عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیز
جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، اسیر قادری ہوں نام والا غوث اعظم کا، اسیر قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ تو اب میں زیادہ تعریفیں نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ تو آج پہلی دفعہ ایسے اتفاق ہوا ہے کہ میں باہر کہیں گیا تو میں خود اسٹیج سیکرٹری ہوں اور میرا بیٹا بھی اس کو بلا رہا ہوں۔ تو اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد میلاد علی مدنی کو کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا کلام اپنی طوطی زبان میں سنائے۔ تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے اس کو اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ درود پاک محبت سے اور بلند آواز سے اس یقین سے ضرور پڑھ لیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ محبت سے بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. اور کبھی آقا تیری دید ہوئے ان عاشق دی عید ہوئے جدوں مراں تے فرید فرید ہوئے جدوں مراں تے فرید فرید ہوئے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لن لاک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اس لب پہ کیا دعا ہے میری سرکار جانتے ہیں. ارے کس کے دلوں میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں. مل کے پڑھیے جی سرکار جانتے ہیں میرے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہاں سرکار جانتے ہیں میرے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں.
سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار ہاں کبھی کاف کہہ رہی ہے، کبھی صاد کہہ رہی ہے، کبھی کاف کہہ رہی ہے، کبھی صاد کہہ رہی ہے، کبھی عین کہہ رہی ہے، کبھی ہاں پہ رہ رہی ہے، کبھی عین کہہ رہی ہے، کبھی ہاں پہ رہ رہی ہے، اور جبریل کہہ رہی ہے کہ راز کی ہے باتیں، معنی مفہوم کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، میرے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ معراج کا سفر ہے، سرکار جا رہی ہے، اور نام کا پہنچ کر تشریف لا رہے ہیں، اور معراج ہے حقیقت، ایمان ہے یہ مرنا، پردے میں کیا رکھا ہے، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، میرے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ شیروں کے گھر میں رہ کر پتھر اچالتے ہیں، عشاء کے مصطفیٰ تو تقدیر ٹالتے ہیں، حامیر رب ہے خالق، پر میرے مصطفیٰ ہے مالک، ارے قسمت میں کیا لکھا ہے، سرکار جانتے ہیں، محبت سے پڑھی، قسمت میں کیا لکھا ہے، میرے سرکار جانتے ہیں، 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 میرے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، میرے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ درود پاک محبت سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا، غوث اعظم میرا پیر اللہ ہے اللہ، غوث اعظم میرا پیر اللہ ہے اللہ، سارے ولیوں کے امیر، ہاں اللہ ہے اللہ، سارے ولیوں کے امیر اللہ ہے اللہ، غوث اعظم میرا پیر اللہ، سارے ولیوں کے امیر اللہ، منگتوں کو مختار بنا
جولی سب کی جولی بھر دیتے ہیں، ایسے ہے لجپال. ہر مشکل آسان بناتے، ہر مشکل آسان بناتے ہیں پیرانے پیر غوث اعظم میرا پیر. ہاں اللہ ہے اللہ سارے ولیوں کے امیر، اللہ ہے اللہ غوث اعظم میرا پیر. اللہ اللہ ہے اللہ، اللہ ہے اللہ، بولا اللہ ہے اللہ غوث اعظم میرا پیر. اللہ سارے ولیوں کے امیر، اللہ ہی اللہ. روزوں کے ایام میں آئے میرے غوث پاک، روزوں کے ایام میں آئے میرے غوث پاک، تیرے غوث پاک سب کے غوث پاک. نور کی کمی ساتھ لائے میرے غوث پاک. ان کے آ جانے سے ٹوٹی، ان کے آ جانے سے ٹوٹی کفر کی ہر زنجیر، غوث اعظم میرا پیر. اللہ ہے اللہ سارے ولیوں کے امیر، اللہ ہے اللہ. مل کے پڑھیے غوث اعظم میرا پیر. اللہ سارے ولیوں کے امیر، اللہ ہے اللہ. اللہ ہے اللہ، اللہ ہے اللہ، بولا اللہ ہے اللہ غوث اعظم میرا پیر. ہاں اللہ ہے اللہ سارے ولیوں کے امیر، اللہ ہے اللہ غوث اعظم میرا پیر، اللہ ہے اللہ. یہ تھے جناب محمد میلاد علی مدنی، ان کا نام لیا ہے. یہ پہلے الفاظ تھے نا اس کے، وہ اللہ رسول کے تھے یا مدینہ طیبہ کے الفاظ تھے. تو دعا کرو، یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے. اس سے کوئی اچھی دعا نہیں میرے نزدیک کہ اگر یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، مدینے والے کی بارگاہ میں دعا منظور ہو گئی، اور تا قیامت اگر ہماری اولاد میں سے ایسے نگینے، ایسے بچے پیدا ہو، یا ایسی ہماری اولاد ہو جن کی آنکھ اللہ کے خوف میں بہنے والی ہو یا محبت رسول میں بہنے والی ہو، تو سبحان اللہ. اس ملک میں جو ہماری سب سے بڑی جائیداد ہے وہ ہماری اولاد ہے. جائیداد اگر تھوڑی بھی ہے، اولاد کی جائیداد اگر صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے. اگر اولاد کی جائیداد اگر صحیح نہیں ہے، دوسری چاہے کتنی بڑی جائیداد ہے، تو پھر سارا کچھ ان بیلنس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہماری اولادوں کو، ینگسٹر کو اپنے ماں باپ کا ادب، دین مصطفیٰ کی محبت عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، علی حبیبہ محمد وآلہ وازواجہ واولادہ وعلماء امتہ اجمعین.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم. محبت کے ساتھ 3 دفعہ میرے ساتھ درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سلسلہ 11ویں شریف کے سلسلہ میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. جو میں نے آپ کے سامنے آیت پاک کی تلاوت کی ہے، اس کا تعلق پارہ نمبر 11 سے ہے، اور جس پیر کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں ان کو بھی 11ویں والا پیر کہتے ہیں، کیونکہ تاریخ 11 تھی جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مقدس ہوا. تو اس وجہ سے وہ 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہو گئے. میں یہاں سے گفتگو کرتا ہوں کہ ہم حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کیوں کرتے ہیں. محبت پیسے کے ساتھ دل میں نہیں ڈالی جاتی، بلکہ محبت اس معرفت الہی کے قطرے کا نام ہے جو کہ مدینے سے ہوتا ہوا کسی مسلمان کے دل میں آ جاتا ہے. وہ آدمی بے شک مشرق میں رہنے والا ہو، جب اللہ کسی کی محبت، اپنے دوست کی محبت کسی کے دل میں ڈالتا ہے، رہتا مشرق میں ہے، اس کے نام کے ڈنکے مغرب میں بجتے ہیں. دنیا سے اس کو پردہ کیے ہوئے بے شک 1000 سال بھی ہو جائے، دنیا ختم ہو جائے گی، نہ اس کا کام مٹے گا نہ اس کا نام مٹے گا، کیونکہ جس کی حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. کیونکہ انہوں نے کملی والے کو بھی راضی کیا اور رب کو بھی راضی کیا. ان پر رب العالمین بھی راضی ہے، ان پر رحمت للعالمین بھی راضی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے محقق، مدقق، عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامل اللہ کے ولی تھے. اور کتنے کامل تھے کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ایک وضو کے ساتھ ادا فرمائی، اور ہر رات ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، عبادت سے محبت کرتے ہیں. ہم نہ مسجد سے محبت کرتے ہیں نہ عبادت سے محبت کرتے ہیں. مسجد بنانا مستحب ہے، میں کہتا ہوں اس کو آباد کرنا واجب ہے. میری بات محسوس نہ کرنا، سچ کڑوا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے دعائیں 1000 دو، بس پڑھ کے نعت نبی قرآن و سنت کی شکل میں لہج میں ادا. حضور غوث اعظم رضی اللہ 40 سال تک یہ کیفیت رہی. ذرا اپنی کیفیت 1 مہینہ اس طرح کر کے دیکھو. مغرب کی نماز پڑھ کے لیٹ جائیں اور بالکل آخری وقت میں جب عشاء کا آخری وقت اٹھیں اور عشاء کی نماز پڑھیں، اور عشاء کی نماز پڑھ کے پھر ہاتھ کار وال
دل یاد ور اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیتے تو ستا تیرا رب ہے جاگدا تیرے ڈاڈیاں نال پریتے عشاء کی نماز آخری وقت میں پڑھ اور فجر کی نماز پھر پڑھ کے پھر وہاں بیٹھ کے درود شریف پڑھ قرآن کی تلاوت کر پھر جب سورج نکلنے لگے تو نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ چند مہینے اس طرح کر کے تو دیکھ تیری اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دل کی دنیا بدل دے گا کہنا اور ہے کرنا اور ہے کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے مثال کے طور پر آدمی کہتا ہے کہ میں نے مسجد بنانی ہے مسجد بنانی ہے اور مسجد بنانے میں بڑا فرق ہے بنانی ہے تو اس نے نیت کی جب بنانے لگتا ہے اس کو ایک ایک دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے حاجی تک پتا ہے کہ دوستوں پھر کتنا مشکل کام ہوتا ہے لوگ مسجدوں میں کھڑے ہو کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اتنا دیں گے پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پیسے اللہ کی راہ میں دینا پسند کریں گے پتہ ہے ایسے ہی حال کر دیا کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا دل ایسا فرما دے جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی کا تھا کاش کہ ہمارا دل ایسا فرما دے کہ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جب اسلام قبول کیا 40,000 سونے کے دینار سونے کی اشرفیت وہ تقریباً اگر جمع کرے نا اتنا بڑا 20 کلو کا توڑا بنتا ہے میں نے حساب لگایا وہ اٹھا کے سرکار کے قدموں میں رکھ دیا فرمایا یا رسول اللہ میں بھی تمہارا میرا مال بھی تمہارا دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا اعلیٰ حضرت فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا جس دل کے اندر دل معمور رہا مصطفیٰ کے وسیلے سے دل میں خدا کی معرفت کا نور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا اور سر ہے وہ جو سر تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں نعرہ تو ہر آدمی مارتا ہے پر غازی علم دین شہید کوئی کوئی ہوتا ہے چوری کھانے والے اور ہوتے ہیں خون دینے والے اور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ مشکل کام نہیں جب اللہ دیتا ہے اللہ وافر مقدار میں رزق دے کر پھر دیکھتا ہے کہ میرے بندے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو ہم ضرور بے ضرور تمہیں شکر ادا کرنے کے بدلے اور عطا کریں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے کسی چودھری کے پتر کا وعدہ ہو کسی رئیس کا وعدہ ہو کسی پیر کا وعدہ ہو کسی مولوی کا وعدہ ہو کسی دنیا کے بزنس مین کا وعدہ ہو کسی سیاسی کلا بازی کھانے والے کا وعدہ ہو تو وہ بدل سکتا ہے یہ اس کا وعدہ ہے جس کی شان یہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ کہ جس کا کلام بدلتا نہیں اللہ نے فرمایا بندے میری راہ میں دینا تیرا کام ہے جنت کے دروازہ کھولنا میرا کام ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کرتے کیا تھے ساری رات عبادت میں بسر کرتے ہمارے پیر جو تھے حضرت غوث اعظم ساری رات عبادت کرتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال تک ساری رات عبادت کھڑے ہو کے فرمایا کرتے بلکہ جس مکان کے اوپر کھڑ کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے نا تو جب آپ کا وصال ہو گیا 7 مکان عیسائیوں کا تھا تو ایک اس کی جو بچی تھی نا عیسائی کی عیسائی عورت کو اپنی ماں کو کہنے لگی کہ امی جان یہاں رات کو ایک ستون نظر آیا کرتا تھا وہ ستون نظر نہیں آتا تو اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہنے لگی وہ ستون نہیں تھا بلکہ وہ اسلام کا ایک ستون تھا جو امام اعظم ابو حنیفہ کی شکل میں جن کو لوگ یاد کیا کرتے تھے وہ دن کو فتوے کا کام کرتا تھا رات کو تقوی کا کام کرتا تھا ساری رات رب کو یاد کیا کرتا تھا ہمسایوں کو بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا عالم دین ہے ہمسایوں کے حقوق کا اتنا خیال کرتے تھے
कमालात देखें, जहानत देखें, ज़कावत देखें, तो अल्लाह ताला ने आपको इतनी जहानत अता की थी, इतने इंटेलिजेंट थे कि आज के दौर के अंदर एग्जाम्पल मिसाल नहीं दी जा सकती। लेकिन जब दीन से मोहब्बत का आपका ज़ौक देखते हैं, शौक देखते हैं, तो जिस बेड पर आप आराम किया करते थे, लोग सोते थे, वो मोहब्बत इलाही में खोते थे। रवायात में आता कि 7,000 मरतबा कुरान पाक आपने उस बेड पे बैठ के आपने खत्म फरमाया, 7,000 मरतबा। और आज हमारी हालत ये है, बड़ों से लेकर छोटों तक हमारे कुरान पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम ही सही नहीं है। वो कब मौका आएगा जब हमारे बच्चे या बड़े जो हैं कुरान सही करेंगे, कुरान के मानो मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे, वो कब वक्त आएगा? हजरत सईद बिन मुसय्यब है, क्योंकि मैं तरीक़दार हूं, तरीक़ को कुछ पढ़ता हूं, समझता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। सईद बिन मुसय्यब कौन है? ये वही हैं जब हुर्रा का वाक़या हुआ था ना कि बला हाजी साहब, दोस्तों और बुजुर्गों, तो उस वक्त यजीद ने क्या किया कि उसने घरों पर अटैक करवाया, जो कुछ किया जालिम ने, उसकी सजा अल्लाह उसको क़यामत के दिन अता फरमाएगा। बोलो आमीन। हम हुसैनी थे, हुसैनी हैं, हुसैनी रहेंगे। तो उसने देखा कि एक दीवाना मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फिर रहा है, यजीदी सोल्जरों ने सिपाहियों में छोड़ दिया। हज़रत सईद बिन मुसय्यब फरमाते जब नमाज का टाइम होता था तो हुजरे मुबारक से सरकार के रोज़े अनवर से अजान की आवाज आती थी। मैं उस अजान के साथ नमाज अजान सुनता और उस इकामत के साथ मैं नमाज अदा किया करता था। ये सईद बिन मुसय्यब जो थे, दोस्तों और बुजुर्गों, ये हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सन-इन-लॉ थे, उनके दामाद थे। 50 साल तक आप फरमाते हैं कि मैंने अपना घर का दरवाजा देखा या मस्जिद नबवी का दरवाजा देखा जी। 50 साल तक आप फजर की नमाज, इशा की नमाज आपने बाजमात अदा फरमाई। 50 साल, अल्लाह अकबर, 50 साल। आज कितने मुसलमान हैं जिनकी आंखें फजर के वक्त खुलती हैं, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता। जहां भर का काम करने का टाइम है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं, मस्जिद में आने के लिए टाइम नहीं। सोचो, मैं कभी बैठ के अलग गौर करता हूं ना, तो 5,000 से ज्यादा चर्च जो है यहां पर बनाए गए। देयर आर अबाउट 5,000 चर्च इन दिस यूनाइटेड किंगडम। जो 50% है वो तकरीबन बंद हो गए या गिरा दिए गए या फिर उनको खरीद कर मस्जिदें बना दी गई। अब एलिगेशन लग गया है कि अब आप जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है किसी भी मजहब की, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। बहुत तगो-दौ से परमिशन लेनी पड़ती है। इंग्लैंड में अब ऐसे करने नहीं देते, क्योंकि जो कुछ प्रोटेस्ट कुछ लोग करते हैं कि ये हमारे मजहब को जो है ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम तेजी के साथ जो है वो यहाँ पर फैल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक सूरज चांद रहेगा मेरे नबी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मेरे नबी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मेरे नबी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मेरे नबी का नाम रहेगा। हजारों बादशाह बदले, हजारों सल्तनतें बदली, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सोचने का मुकाम ये है दोस्तों, अब 2,500 के करीब या 2,000 के करीब है, जिनमें से कुछ चलते हैं, कुछ बंद पड़े हैं। सोचो मुसलमान, क्योंकि हम भाई हैं मेरे बैठे हैं, आप मेरे दोस्त हैं, तो अगर मैं अपने भाइयों की, दोस्तों की सलाह नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर चर्च इतने बंद हो गए, अगर चलते हैं तो बराए नाम चलते हैं, कल को ऐसा मौका हमारे मसाजिद के ऊपर भी आ सकता है। क्यों? ये बात कहते हुए दिल मुंह की तरफ आता है। अगर हमारे बच्चे नमाजी नहीं बनेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हर लेटेस्ट फिल्म से तो प्यार करेंगे, लेकिन हर वो मदीने वाले का जलवा,
ہر وہ مدینے والے کا نظارہ جو مسجد کے وسیلے سے ملتا ہے، اگر ہم اس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کریں گے تو مسجدوں کو پھر کون آباد کرے گا؟ اگر ہمارے مرنے کے بعد 25 سال 30 40 سال کے بعد اگر ہماری ینگ جنریشن ان کے رنگ میں رنگی گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری تو داستان نہ رہے گی داستانوں میں۔ تو تھوڑا سا اس طرف بھی اپنی توجہ رکھا کرو، ہفتے میں ایک دن یا تو چھٹی جس دن ہوتی ہے بچوں کو ساتھ لے کے مسجد میں آیا کرو، بولو انشاءاللہ۔ میری جانب شریف پر آنے کی یہی فیس ہے، سارے بولو انشاءاللہ تعالی۔ وعدہ اسی نے کرنا ہے کہ جس نے پورا کرنا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ فلاں آدمی آیا فلاں نہیں آیا، آپ قیامت کے دن الف بے پے زید امر بکر کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن تجھ سے تیرے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نماز پڑھیں فوراً اٹھ کے چلے جائیں اور پھر دوسری نماز کے لیے کوشش کریں۔ جب کام کا سرکولیشن چلتا ہے، جب آدمی مرتا ہے کام چلتا ہے یا رکتا ہے؟ چلتا ہے نا۔ جب کام چلتا ہے، مر جائیں تب بھی چلتا ہے، زندہ ہیں تب بھی چلتا ہے، تو کیوں نہ اس کے نام پر اپنی زندگی وار کر ہم زندگی بسر کریں کہ جس نے یہ زندگی بھی عطا کی ہے، جس نے یہ عزت عطا کی ہے، کیوں نہ ہم اس کے نام پر زندگی وار کے بسر کریں تو ایک ایک قدم کے بدلے اللہ رحمت عطا فرمائے۔ تیرے نام تو وار دیوا جنی میری عمر ہوئے، وہ صرف شعروں تک محدود نہ رکھیں بلکہ عملی طور پر بھی کرنے کی کوشش کریں۔ یہی دعوت دین مصطفیٰ، یہی دین مصطفیٰ کا پیغام ہے، یہی دعوت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور غوث اعظم پھر عبادت کرتے، صبح کے وقت پڑھایا کرتے تھے، بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، ناظرہ قرآن پاک بھی پڑھاتے، تفسیر بھی پڑھاتے، پھر دیگر جو دوسرے علوم ہیں، نحو ہے، صرف ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، حیات ہے، وہ بڑی بڑی مشکل کتابیں جو ہم مدارس میں 8-8 10 سال پڑھتے ہیں، وہ ساری کتابیں میرے حضور غوث اعظم اپنے شاگردوں کو پڑھایا۔ پھر بڑے بڑے ظہر کے بعد جو علماء آتے، جو مسائل اڑ جاتے ہیں، میرے غوث اعظم 1 سیکنڈ سے پہلے مسئلے حل کر دیا کرتے تھے۔ عصر کا وقت ہوتا، لوگ اللہ اللہ کروانے کے لیے آپ کے پاس آتے۔ جب مغرب کا وقت ہوتا تو جو آپ کے پاس ڈسیبل، نبینے، معذور، کمزور، لاچار، لاوارث، یتیم، بے سہارا لوگ جن کے بچے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہوئے کرتے تھے، جامعہ بغدادیہ کے اندر، بغداد شریف کے اندر، آپ کے جامعہ نظامیہ میں، ان بچوں کو کھانا حضور غوث اعظم خود کھلایا کرتے تھے۔ جس نبینے کو نظر نہ آتا یا ڈسیبل، جس کے ہاتھ کام نہ کرتے، ٹانگیں کام نہ کرتی، میرے غوث اعظم خود کپڑے دھوتے، خود کپڑے ان کو پہناتے جی۔ اور ایک آج ہم ہیں، ہم اتنے ذہنی طور پر ڈسیبل ہو گئے ہیں کہ ہمارے ہی ہزاروں مسلمان بھوکے مرتے ہیں صرف اس شک کی بنا پر کہ کہیں فلاں کھا نہ جائے، ہم اللہ کی راہ میں دینا پسند نہیں کرتے۔ غوث اعظم کی زندگی دیکھیں اور اپنی زندگی دیکھیں، کتنا کھلا تضاد ہے۔ اللہ ہمیں حضور غوث اعظم کی سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سوچو ذرا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، جب وہ نبینے، لاچار، مجبور، ڈسیبل لوگ، غریب لوگ، جب آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہوں گے تو وہ کتنی دعائیں حضور غوث اعظم وہ دیا کرتے ہوں گے۔ غریبوں سے دعائیں لینا سیکھو، غریب کی خدمت کرنا یہ 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی دین پڑھایا، مصطفیٰ کا دین پھیلایا اور غریبوں کے سروں پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آخری بس 2-3 منٹ پھر انشاءاللہ اذان اور نماز پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
वकूनु मास्वादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अब सच्चे लोग कौन हैं? जो साहबे काल भी हैं, साहबे हाल भी हैं। मोहब्बत से बोलो, ये बड़ी मार्फत की। साहबे काल वो हैं कि जब लब हिलाते हैं तो अल्लाह का कुरान सुनाते हैं या मुस्तफ़ा का फरमान सुनाते हैं। साहबे हाल ये हैं जब नजर झुकाते हैं, जब वो अपनी खास कैफियत में मस्ती में आते हैं, जब उन पर मोहब्बत रसूल का गलबा होता है। साहबे हाल होते हैं तो वो बैठे यहां होते हैं, मुरीदों को पकड़ के मदीने पहुंचा देते हैं। ये साहबे हाल है। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। क्योंकि अब नमाज का टाइम हो गया है, मैंने तमहीदी कलामात पे अपनी तकरीर ख़त्म कर दी। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। एक वादा मैंने ये किया था, मैं खुद भी अल्लाह की राह में इंशाल्लाह मैं ज़्यादा से ज़्यादा जाने से पहले देकर जाऊंगा इंशाल्लाह। मेरा आपसे वादा रहा, क्योंकि मैं वो बात कहता नहीं हूं जो मैं करता नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालों, जो तुम खुद कहते हो उस पर खुद अमल क्यों नहीं करते? जो कुछ तुम कहते हो उस पर अमल क्यों नहीं करते? अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ऐसे इस हाथ से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हाथ फैलाएं तो दीन के लिए फैलाएं, हाथ फैलाएं तो खुदा की बारगाह में फैलाएं, हाथ फैलाएं तो वसीला मुस्तफा से सरकार की बारगाह में फैलाएं। अल्लाह हमारे हाथ ऐसे बनाए। फर्द जोली मेरी या मोहम्मद, लौट करना मैं जाऊंगा खाली, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी जिंदगी में मुहासबा करो, क्योंकि हम सूफियों के दरवाजे पर बैठने वाले हैं। शाह नक्शबंद के भी गुलाम हैं, हुजूर गौसे आज़म के भी गुलाम हैं। क्योंकि मैं वालिद साहब की तरफ से मैं कादरी हूं, तो मेरे वालिद साहब जो है, मेरी वालदा है रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो हुजूर गौसे आज़म के मुरीद थे, और मैं खुद सिलसिला नक्शबंद का हूं। हम तो सब और अल्लाह के कदम बोसी करने वाले हैं। और जो पहला सबक होता है ना, मुहासबा करना। मुहासबे का बेटा मतलब ये होता है कि आदमी अलग बैठ के जब से होश संभाली है उस टाइम से लेके आज तक जो गुनाह किए हैं, फिर गठरी खोलता है, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि मौला मेरे गुनाह माफ कर दे। और वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसकी ज़रबे लगाता है, विर्द करता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, इसका विर्द करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल का जंग दूर हो जाता है, दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नूर आता है। एक वक्त वो होता है अल्लाह भी राजी हो जाता है, कमली वाला भी राजी हो जाता है। इस वास्ते दोस्तों, खुदा रहा मैं हाथ बांध के अर्ज करता हूं, मस्जिदों को आबाद करो, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। मैं खुद कोशिश करता हूं, जब मेरे पास वक्त होता है मैं बच्चों को मस्जिद में लेके जाता हूं। मैं जो मकामी मस्जिद है जहां तकरीबन 10 साल मैंने रसूलुल्लाह के दीन का, आज भी बहुत सी मस्जिद का खादिम हूं। ये जरूरी नहीं कि मस्जिद के अगले मुसल्ले पे खड़ा हो तो इमाम है, पीछे खड़ा हो तो वो गैर इमाम है। नहीं, इमाम नहीं, दुआ करो अल्लाह हमें रसूलुल्लाह का गुलाम बना दे। जो रसूलुल्लाह के जिसकी फिर हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सरकार की गुलामी पे नाज करो, इमाम होने पर नाज ना करो। मैं ये कहा करता हूँ। अल्लाह जो कुछ मैंने बयान किया है मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप कमेटी का, दोस्त अहबाब का बसाद एहतराम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 11 शरीफ के मौके पर नाचीज़ को मौका अता फरमाया। अल्लाह के कारी दीशान साहब को शादी उनको मुबारक फरमाए जी। और पता लगा है कि शादी हो गई माशाल्लाह। और दोबारा जब हम आए उससे मिठाई खाएं जी, और उसके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला जल्दी जल्दी अल्लाह ताला करे उसकी बीवी यहाँ पर आ जाए, और फिर रसूलुल्लाह के दीन का काम माशाल्लाह जो पे शुरू हो जाए। आसान मैं दूँ क्या आप दोस्तों, अगर आपको देना चाहते हैं कोई बात आप देना
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام